آپ کی زلفوں کی قسم آپ کو مسٹر سے مسز گنڈاپور بنا دیں گے. آپ پنجاب آئیں یا سندھ, آپ کو ڈھول باجوں کے بغیر لٹائیں گے. فیصل وافڈر کی سینٹ میں دھواں تقریر, کہا ایک بٹن دبا کر ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز کا فیصل وافڈر کی تقریر کے دوران شور شرابہ, مبینہ طور پر گالی بھی دی. رکنیت 2 دن کے لیے معطل. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کو رہا کر دیا گیا. بیرسٹر گوہر کو سنگجانی کے مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پولیس نے گرفتار کر کے مقدموں سے متعلق پوچھ گچھ کی. پولیس نے بتایا کہ ان پر کوئی مقدمہ نہیں. اور صدر پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کرنے کی منظوری دے دی. وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اراکین اسمبلی کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں احتجاج. علی محمد خان نے کہا گزشتہ رات جو ہوا وہ جمہوریت کا 9 مئی تھا. آمریت میں بھی کبھی پارلیمنٹ کا تقدس ایسے پامال نہیں ہوا. یہ جمہوریت پاکستان اور آئین پر حملہ ہے. جس نے پارلیمان پر دھاوا بولا اور جس نے یہ حکم دیا ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ہم بھاگنے یا چھپنے والوں میں نہیں, جمہوریت کا مقدمہ لڑنے کے لیے ایوان آئے ہیں. سینٹ میں بھی احتجاج. شبلی فراز نے کہا پارلیمنٹ کا وقار مجروح کیا گیا. مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو درست سمجھتے ہیں. پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اس پر چڑھ دوڑ رہا ہے. چند دن پہلے ایک قانون جلد بازی میں پاس کیا گیا. پارلیمان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. ہم استعمال ہوئے ہیں, جمہوری قوتوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے میں پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا گیا. خواتین کی بے حرمتی کی گئی. اندر سے جب بھی بات آتی ہے کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں انہوں نے 15 دن میں اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کی ہے. 13 دن رہ گئے ہیں, لشکر لے کر آئیں, ہم اٹک پل پر انتظار کریں گے. رانا تنویر بولے علی محمد خان آج جتنا چیخے, اگر اپنے بانی کو اتنا سمجھایا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. جمہوریت اور پاکستان کو نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا ہے. مصطفیٰ کمال کا حکومت اور اپوزیشن کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ. نوید قمر نے کہا گزشتہ رات کا واقعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے. پارلیمنٹ کے گیٹ سے ارکان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو باقی اسپیکر کو سنجیدہ انکوائری کر کے ایکشن لینا ہوگا. اگر کارروائی نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں. یہ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے. گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں. کل جو ہوا ہے اس پر خاموش نہیں رہیں گے. ایف آئی آر کٹوانا پڑی تو خود کٹواؤں گا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایکشن لینے کا اعلان کر دیا. قومی اسمبلی میں ایاز صادق نے کہا تمام فوٹیجز منگوا لی ہیں, فوٹیج دیکھ کر ذمہ داری ڈالیں گے. پارلیمنٹ پر پہلا حملہ 2014 میں ہوا, دوسرا پارلیمنٹ لاجز پر ہوا. بدقسمتی سے میں اور خواجہ آصف اس کا حصہ بنے. اسپیکر قومی اسمبلی کا ایف آئی آر میں نامزد اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ. ایاز صادق سے اپوزیشن حکومتی اراکین اور آئی جی اسلام آباد کی ملاقات. اسپیکر نے آئی جی کو ہدایت کی جو اراکین ایف آئی آر میں نامزد نہیں انہیں فوری رہا کیا جائے. معزز اراکین کی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کروں گا. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے خلاف 5 مقدمے درج, 4 تھانہ سنگجانی اور 1 تھانہ نون میں درج کیا گیا ہے. ایک مقدمہ جلسے کے لیے جاری این او سی کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا. پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود تمام قیادت نامزد. علی امین گنڈاپور بھی شامل. علی امین کے بھائی فیصل امین گنڈاپور بھی نامزد. ڈی ایس پی, 2 ایس ایچ او اور دیگر اہلکاروں کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام. متن کے مطابق دھمکیاں اور دھکے دیے گئے. عمر ایوب نے اہلکار کو تھپڑ بھی مارا. تمام ملزمان اسلحے سے لیس تھے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر مقدمے سے ڈسچارج, رہا کر دیا گیا. تھانہ سنگجانی میں ہی سابق اسپیکر اسد کیسر اور نعیم بنجوتھا کے خلاف بھی انسداد دہشت گردی کے الگ الگ مقدمات درج کیے گئے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا. پروسیکیوٹر کی شعیب شاہین کے 15 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا. شعیب شاہین کے بکلانے کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا کر دی. کہا شعیب شاہین کا ریمانڈ نہیں ڈسچارج کا کیس ہے. شعیب شاہین کو حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس نے کہا ابھی اس پٹیشن کو رکھ رہا ہوں, مجھے ای ٹی سی کا آرڈر بتا دیں. پٹیشن پر پھر مناسب حکم جاری کروں گا. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. میں ہیں کالی بھیڑی, ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے. کون سا صحافی, قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو, کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو 2 مہینوں سے گمشدہ ہو اور اس
ہکا بکا معتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹرویو کرے گا. ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں. علی امین گنڈاپور کا نقطۂ نظر صحافت میں کالی بھیڑوں سے متعلق تھا. وہ لوگ جو لاپتہ افراد کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انٹرویو کراتے ہیں ان پر تنقید جائز ہے. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں خواتین کا احترام ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے معتبر ہے. پی ٹی آئی میں کوئی شخص بھی خواتین سے متعلق حقارت کا رویہ نہیں رکھتا. جو گفتگو سیاسی سطح پر ہوتی ہے اس کا مخصوص نقطۂ نظر ہوتا ہے. کل پارلیمان پر حملہ ہوا, پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کیا گیا. ایسا لگتا ہے اسپیکر کی مرضی شامل تھی. آواز دبانے کا عمل چھوڑ دیں, اب پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. علی امین گنڈاپور کی خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبہ الفاظ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش. پیپلز پارٹی رکن سعدیہ جاوید نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کا نوٹس دیں, علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی جائے. سعدیہ جاوید کی قرارداد پر پی ٹی آئی ارکین کا ایوان میں شور شرابہ. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی چین کے سفارتخانے آمد. چینی سفیر جیانگ زیڈون سے ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. تجارتی تعلقات میں مزید بہتری پر اتفاق. I wish to move that the leave to introduce a bill further to amend the Supreme Court number of Judges Act 1997, the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2024. سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. محمود اچکزئی نے ججز کی تعداد بڑھانے کے بل پر اعتراض کیا. بل مزید کارروائی کے لیے متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری اسلام آباد پہنچ گئے. گورنر نے ایم کے ایم ارکان اسمبلی کو آج عشائیے پر مدعو کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے آئینی ترمیم, ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی. وزیر اعظم پر اعتماد, آئینی اور قانونی فیصلوں پر ساتھ دینے پر بھی بات ہوگی. اسلام آباد نیشنل پارک سے منال سمیت دیگر ریسٹورانٹس ہٹانے کا فیصلہ برقرار. سپریم کورٹ نے نظرثانی درخواستیں خارج کر دیں. عدالت نے نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹورانٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشنز واپس لی. عدالت نے فیصلے میں لکھا 3 ماہ میں رضاکارانہ طور پر ریسٹورانٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی. اس کے باوجود نظرثانی دائر کرنا عدالت سے مذاق ہے. افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب. 7 ستمبر کی صبح افغان طالبان نے پاکستانی چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ افغان سائیڈ سے 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا. پاکستان آرمی کی جانب سے افغان سائیڈ سے فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا. اطلاعات کے مطابق اب تک 16 افغان طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو چکے ہیں. افغان طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں بدترین ٹریفک جیم. ناظم آباد سے سائٹ اور گولیمار تا نارتھ ناظم آباد ٹریفک کی روانی متاثر. انڈر پاس میں ترقیاتی کام کی وجہ سے ٹریفک جیم ہوا. گزری میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج. صبح سویرے نکلنے والے شہری گھنٹوں ٹریفک جیم میں پھنسے رہے. ڈیفینس اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر. شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے تجارت اجلاس میں بھارت اپنا وفد نہیں بھیجے گا. میٹنگ میں آن لائن شرکت کرے گا. اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا. بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر متنازع آبی منصوبوں کی تعمیر کا کیس آج ڈی ہیگ میں سنا جائے گا. سیکرٹری آبی وسائل سید علی مرتضیٰ کی سربراہی میں پاکستانی وفد ہیگ میں موجود. پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوٹرل ماہرین کی سطح پر مذاکرات کل تک جاری رہیں گے. پاکستان نے دریائے چناب پر قائم رتلے پن بجلی منصوبے اور 330 میگا واٹ کے کشن گنگا منصوبے کی تعمیر پر بھی اعتراض کر رکھا ہے. سنگل بینچ کا فیصلہ معطل. لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے چیئرمین نادرا کو عہدے پر بحال کر دیا. عدالت فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا. جسٹس چودھری محمد اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت.
وزیر داخلہ محسن نقوی سے صدر ANP ایمل ولی خان کی ملاقات، خیبر پختونخوا میں قیام امن کے اقدامات پر گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ANP نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ ملک کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا۔ ایمل ولی نے انسداد دہشت گردی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ہدایت پر سندھ میں منشیات کی تیاری اور کھپت میں استعمال ہونے والے اشیاء کے فروخت پر پابندی آئی۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ میں منشیات کے استعمال کے خلاف جنگ میں پابندی اہم قدم ہے۔ منشیات کی کھپت میں استعمال آلات کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے سخت اقدامات کرتے رہیں۔ شالیمار ایکسپریس کو حادثے سے بچانے والے ریلوے ملازم کے لیے 50,000 روپے انعام کا اعلان۔ مدد علی نے ٹرین ڈرائیور کو ٹریک پر دوڑ کر خطرے سے متعلق خبر کیا۔ CEO ریلوے عامر علی بلوچ کا کہنا تھا مدد علی ریلوے کا اصل چہرہ۔ اسرائیلی فورسز کی سفاکیت، غزہ کے سیف زون پر وحشیانہ بمباری، المواسی پناہ گزین کیمپ کو خون میں نہلا دیا۔ ایک ہی حملے میں 40 فلسطینی شہید، 60 زخمی ہو گئے۔ رضاکار خالد محمود کا کہنا ہے حملوں سے 7 میٹر گہرے 3 گڑھے بن گئے، جن کے نیچے 20 سے زائد خیمے دب گئے۔ وسطی غزہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، بچے اور 2 خواتین سمیت 5 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے خان یونس اور رفح پر بھی حملے جاری۔ 11 ماہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,020 پہنچ گئی۔ ایشیا میں رواں سال کے سب سے طاقتور سمندری طوفان یوکی کی شمالی ویتنام میں تباہ کاریاں۔ شمالی ویتنام میں طوفان کے سبب مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی، 750 سے زائد زخمی، 39 لاپتہ۔ ویتنام میں طوفان کے بعد تقریباً 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ آسٹریلیا میں 14 سال تک کے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ قانون سازی کی تیاری شروع کر دی گئی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، بچوں کے نالات سے ہٹ کر فٹ بال کے میدانوں، سوئمنگ پولز اور ٹینس کورٹس پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس سندھ میں ایتھوپین کلچر شو، ایتھوپین سفیر اور خصوصی ایلچی نے گورنر سندھ کو ایتھوپیا کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا۔ ایتھوپین سفیر نے 2 طرفہ عوامی تعلقات قائم کرنے پر گورنر سندھ کی تعریف کی۔ کہا گورنر نے ایتھوپین ایئر لائن شروع کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کاملا انچوسری نے کہا پاک ایتھوپیا 2 طرفہ تعلقات انتہائی مستحکم ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ گرلز کالج میں باپ نے گاؤن پہن کر بیٹی کی ڈگری دی۔ BS ہومک اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ بیٹی شہر سے باہر تھی، والد خود سٹیج پر آیا اور ڈگری وصول کی۔ 5 ٹیمیں 14 میچز فیصلہ آباد میں آگے کرکٹ کی بہار، 17 دن چیمپئنز کپ کا ایکشن ہوگا لگاتار۔ ٹیموں کی فیصلہ آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں تیاریاں، شائقین کا جوش و عروج پر پاکستان کے تمام سٹار کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے۔ میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ جمعرات کو فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی شہر نوئیڈا کے اسٹیڈیم میں ناقص سہولیات، افغانستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دور 2 دن ضائع، ٹاس تک نہ ہو سکا۔ پہلا روز آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے ضائع ہوا، دوسرے روز بھی میچ شروع نہ ہوا۔ سٹاف پنکھوں سے آؤٹ فیلڈ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وینیو کی خراب صورتحال پر افغان کرکٹ بورڈ بھارتی کرکٹ بورڈ سے ناراض۔ حکام کا کہنا ہے کھلاڑی اسٹیڈیم کی حالت دیکھ کر ناخوش ہیں، دوبارہ اس بھارتی وینیو پر نہیں آئیں گے۔ پیرا اولمپکس میں برانز میڈل جیتنے والے حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستان سپورٹس بورڈ کے حکام اور نیشنل پیرا اولمپکس کمیٹی کے ارکان نے حیدر علی کا استقبال کیا۔ پیرا اولمپکس گیمز میں حیدر علی نے ڈسک تھرو میں برانز میڈل جیتا۔ حیدر علی نے 52.54 کے تھرو کے ساتھ تمغہ اپنے نام کیا تھا۔